نہیں کہہ سکتا ٹرمپ کے سرپرائزز کے اوپر سب حیران پریشان رہ جاتے ہیں. ٹرمپ نے اب کیا کیا ہے؟ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر کو خط لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ جوہری معاہدے کی پیشکش کی ہے بیسیکلی، اور کہا ہے کہ آئدر اٹس اے جوہری معاہدہ، عسکری معاہدہ کریں، یا پھر جو ہے وہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو جی یہ تو وہ مجھے پریزیڈنٹ بش والی بات یاد آ گئی، آئدر ود اس اور ناٹ. یس، یہ ایران کو تو دھمکی لگانا ہو گئی. جوابی خط کیا جاتا ہے. لیکن بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صحافی ڈاکٹر جمیل احمد خان. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. سوال یہ ہے کہ جو خط لکھا ہے ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر کو، اس کی کتنا اہم ہے اور خطے میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کہ مطلب اس کے آپ یہ بتائیں کہ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں اس خط کے بعد اسپیشلی؟ نہیں، اس خط کے بعد تو بالکل دو ٹوک طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی کچھ نہیں رکھی ہے کہ یا آپ اس خط کی مضمرات کو پڑھنے کے بعد یا تو آپ نیوکلیر ڈیل کر لیں، اور وہ بھی کون سی جو ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہے، کیونکہ نیوکلیر ڈیل تو ہوئی تھی JCPOA، اور وہ نیوکلیر ڈیل جس کو کہ 2015 میں اوباما نے کیا تھا، اسے واک آؤٹ کر گئے، وڈرا کر گئے ڈونلڈ ٹرمپ 2018 میں. تو وہ تو خود واک آؤٹ کر گئے تھے. اس کے بعد ایران آزاد تھا، اس نے اپنی انریچمنٹ کی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ اس ڈیل کو دوبارہ کر لیں، ورنہ جب ملٹری ایکشن ہوا تو وہ اس میں آپ کو بہت نقصان ہوگا. تو بالکل کلیئر انہوں نے کہہ دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کافی پہلے سے تیاریاں ہیں. اسرائیل کا یہ ہمیشہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں سے چلا آ رہا ہے، لیکن زیادہ شدت اختیار کر گیا اسرائیل کی طرف سے ڈیمانڈ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہ اجازت دیں اور آپ ملے تاکہ ایران پر حملہ کیا جائے ان کے جوہری تنصیبات پر. لیکن ایسا ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس ہچکچاہٹ کا شکایت اجازت نہیں ملی، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے خط لکھ کے واضح کر دیا ہے کہ یس میں تیار ہوں. جمیل صاحب لیکن اس کے پہلے بھی تو دیکھیں 2018 میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کوششیں کی تھی، پھر وہ اس معاہدے سے دستبرداری انہوں نے اختیار کر لی تھی. اب جو کیا گیا ہے، اب آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس ایک ڈیفرنٹ مینڈیٹ ہے، اور جس طرح یہ بیہیو کر رہے ہیں یوکرینین پریزیڈنٹ کے ساتھ جس طرح ان کا انٹریکشن ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو اگر تو فرض کریں ان کی ٹرمز پہ نہیں آتا ایران، جو کہ 99% چانسز یہی ہیں، تو پھر کیا کر سکتا ہے امریکہ؟ پورا جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ کا منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ یہ کوئی غزہ تو ہے نہیں یا کوئی اور چھوٹا موٹا ملک تو ہے نہیں. ایران کو جو ان کی پیرلل جس کو کہ ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں، جیسے کہ ہاریزنٹل قوت تھی ان کی، اس میں فرق پڑا ہے. اس کو ظاہر ہے کافی مدھم کر دیا ہے سیریا اور غزہ اور لبنان کے آپریشن کے بعد، حماس اور حزب اللہ کے بعد. تو لیکن ان کی جو ورٹیکل قوت ہے، یعنی کہ جو ایئر فورس ڈرون اور میسلز کی ہے، وہ برقرار ہے اپنی جگہ پر. اور ساتھ میں 400 بلین کی ڈیل ہوئی ہے چائنا کے ساتھ، جو کہ 2 دہائیوں پہ محیط ہے، جس میں کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اور بہت سارے اور معاملات ہیں. رشیا سے 1.5 مہینہ پہلے جو ڈیل ہوئی ہے وہ ملٹری کوآپریشن کی ڈیل ہوئی ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو جب تک کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں، اور ایران نے بھی یہ انڈیا دے دیا ہے، اشارہ دے دیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ تو نہیں کریں گے آپ سے نیگوسیشن، یہ دھمکی کی آواز میں اور دھمکی کے سائے میں ہم نہیں کریں گے نیگوشیٹ آپ سے. ہاں البتہ اگر کوئی تھرڈ پارٹی ہو جیسے رشیا تو ہم کر لیں گے، اور رشیا نے کہا ہم تیار ہیں، ہم میڈیٹ کرتے ہیں. اب اس کے 2 رخ ہو گئے. رشیا ایک تو یوکرین اپنے ٹرمپ سے حل کروا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد سے، اور دوسرا اگر وہ یہ بھی کر لیتا ہے رشیا کہ ایران کو کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ منا لے. لیکن ایران نہیں مانتا، کیونکہ ایران نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ بالکل جس طرح کہ جان بولٹن پچھلے دور میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت بڑے ایڈوائزر تھے اور سفیر رہے ہیں کافی عرصہ، انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس تو نیوکلیر ڈیوائسز ہیں. یہی نتنیاہو بھی کہہ رہے ہیں، اور یہی اسرائیل چاہتا ہے کہ اس پر حملہ کیا جائے. تو ایران نے بالکل واضح کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اگر آپ عسکری قوت کے ساتھ آئیں گے تو ہمارے اثاثے محفوظ ہیں، وہ اس کو اپنی تباہ کر سکتے ہیں. ایک چیز بتائیے گا، اس سے بڑی آئرنی کیا ہوگی؟ اسرائیل کے پاس جدید ترین ہتھیار، اسلحہ، نیوکلیر ہتھیار سب کچھ ہے، وہ رکھ سکتا ہے، لیکن کوئی اور کنٹری رکھے جیسے کہ ایران ہے اور دیگر کنٹریز ہیں تو وہ پھر خطرہ ہیں. تو یہ جو ایک کانٹرڈکشن ہے، تضاد ہے، یہ تو پھر اپنی پوائنٹ آف ویو ہے. یہ کوئی ایک یونیورسل ایکسیپٹنس اس کی کیسے ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے گا باقی کنٹریاں کیسے اس پہ کنٹریز بیہیو کریں گی؟ جی، جو ملٹری مائٹ ہے اس کا گھمنڈ
اس کی وجہ سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. انٹرنیشنل لا کی کوئی پاسداری کبھی کی ہے نہ امریکہ نے کی ہے نہ اسرائیل نے کی ہے. جب چاہتا ہے آپ دیکھ لیں, پرسوں کی بات ہے, 48 گھنٹے پہلے کی بات ہے, حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتے تھے. ان کے اپنے قانون میں ہے کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے کبھی بھی نیگوشیشن نہیں کی جائے گی. 1373 یو این او کا ریزولوشن ہے, اس کے تحت بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے نہیں کی جائے گی. لیکن انہوں نے کیا. طالبان میں بھی کافی لوگوں کے خلاف سینکشن تھا, دعا کا ایگریمنٹ کیا انہوں نے, دعا کے ایگریمنٹ میں آئے. تو جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ قوانین خود بخود ریلیکس ہو جاتے ہیں, اور جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ عسکری قوت کا سہارا لے لیتے ہیں, اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ڈیل کی طرف. تو آج کل جو ہو رہا ہے, جو یورپ بھی جس پہ تذبذب کا شکار ہے, اور آج کل جو ہم سب تذبذب کا شکار ہے پاکستان سمیت ٹریول بین کے حوالے سے اور دوسرے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ملٹری مائٹ کا سامنے دھمکی دیتے ہوئے اپنی بات منوانا چاہتا ہے. اور یہی ایران کے ساتھ کہہ رہا ہے اگر خدا نخواستہ حملہ ہو گیا تو پاکستان جیسے ممالک پر اس کے مضمرات جو پڑیں گے وہ بھی قابل برداشت نہیں ہوں گے. یہ سب تو کو ہمیں تو غور اس کی کرنا زیادہ ہوگا. فکر ہے. بالکل, یہ اس خطے کے ممالک کو سب کو, چائنا سمیت انڈیا سمیت سب کو غور کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل احمد ہمارے ساتھ تھے بھائی. اور ممکنہ طور پہ امریکہ پابندی بھی لگا سکتا ہے سفری پاکستان پہ اور افغانستان پہ. بالکل, سو بھی فیصلہ ہونا باقی ہے. فیصلہ ہونا باقی ہے.